بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راستہ نظر نہ آئے تو تب اللہ پر یقین ایمان ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ کوئی خوف کرو اور نہ غمگین ہو، بلکہ خوشیاں مناؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ کی ربوبیت پر جب انسان کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، تو اس کے لیے نہ کوئی کھٹکا رہتا ہے، نہ کوئی خطرہ، نہ خوف اور نہ غم۔ جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے سب اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے۔ اللہ کے اذن کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ یہ کوئی اندھی بہری مادی طاقت نہیں ہے جس سے مجھے خوف ہو۔ اندھا بھینسا اگر چلا آئے تو ہر انسان کو ڈر ہو سکتا ہے کہ نامعلوم کسے ٹکر مار دے، لیکن یہ کائنات ایک سننے والے، دیکھنے والے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جو میرا دوست، میرا ولی ہے، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ان کا ساتھی ہے، مددگار اور پشت پناہ اور حمایتی ہے۔ ذرا سوچئے، جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار ہے، اللہ میرا محافظ ہے، اللہ میرا پشت پناہ ہے، اللہ میرا حمایتی ہے، کیا اسے کوئی خوف ہو سکتا ہے؟ میں ایک مثال دیتی ہوں۔ پنجاب کے دیہات کی ایک بڑا چودھری اور ایک غریب کسان کی۔ غریب کسان کو ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں اس کے جانور چوری نہ ہو جائیں، لیکن اگر سب کو معلوم ہو کہ اس غریب کا اس بڑے چودھری سے تعلق ہے تو وہ اس کا دوست ہے، تو پھر اس کے جانوروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ کیوں؟ کیونکہ سب جانتے ہیں کہ یہ بڑے چودھری کا آدمی ہے۔ اگر دنیا کی یہ چھوٹی سی بات دل کو سکون دے سکتی ہے تو ذرا تصور کیجئے کہ اگر یہ یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار ہے اور ہر وقت میرے ساتھ ہے، تو پھر کس بات کا ڈر، کس بات کا خوف؟ کیا کوئی چیز اللہ سے زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی اس کے فیصلے کو بدل سکتا ہے؟ کیا کوئی اس کی مشیت کے آگے آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھی طرح جان لو، اگر تمام انسان مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے لکھ دیا ہو۔ اگر سب مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے طے کر دیا ہو۔ ذرا اس بات پر غور کریں، اگر دل اس حدیث پر جم جائے تو کیا کسی کا خوف باقی رہے گا؟ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، میری رپورٹ نہ خراب کر دیں، میری ترقی نہ رکوا دیں۔ ان سب ڈروں کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فائدہ اور نقصان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، جبکہ یہ انتہائی غلط سوچ ہے۔ یہی دراصل شرک ہے، جب آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے سوا کسی میں طاقت ہے۔ استغفر اللہ، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی۔
مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ یہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس پر دل سے غور کرو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں فرمایا، اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لو کہ اس کائنات میں حقیقی فاعل اور مؤثر صرف اللہ ہے۔ کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں مگر اللہ کے حکم سے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، پانی ڈبو نہیں سکتا، زہر مار نہیں سکتا، کوئی چیز نہ نفع دے سکتی ہے اور نہ ہی کوئی چیز نقصان دے سکتی ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ ہمارا اعتقاد اسی بات پہ ہونا چاہیے۔ پھر تم در در کیوں پھرتے ہو؟ کیوں لوگوں کے سامنے جھکتے ہو؟ کیوں ہر ایک کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، اسی پر توکل کرو، اسی کے سامنے جھکو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پانی پیاس بجھاتا ہے، حالانکہ اس پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے حکم میں ہے۔ کھانا بھوک مٹاتا ہے، حالانکہ بھوک مٹانے کی طاقت کھانے میں ہے، کھانے میں نہیں، اللہ کے حکم میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے۔ آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر۔ قوم نے کہا ہم تو پکڑے گئے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دے گا۔ یہی ایمان ہے، جب راستہ نظر نہ آئے تب بھی اللہ پر یقین ہو۔ جب جیب میں پیسے ہوں اور دل کو سکون ہو تو یہ ایمان نہیں کہ پیسوں پر بھروسہ ہے۔ ایمان یہ ہے کہ وسائل نہ ہو پھر بھی یقین ہو کہ اللہ کافی ہے۔ حسبی اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ غار ثور کا واقعہ دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ چھپے ہوئے ہیں، دشمن بالکل قریب آ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فکر ہوئی کہ اگر کسی نے نیچے سے دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہی ایمان کا حاصل ہے، اللہ میرا رب ہے، میرا رازق ہے، میرا محافظ ہے، میرا مددگار ہے، میرا دوست ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا یقین دیکھیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے تو انہوں نے کہا ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، مسافروں کی خدمت کرتے ہیں۔ یہی کامل یقین ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہمت بدر میں، غار میں اور ہر موقع پر نمایاں رہی۔ یہی وہ ایمان ہے جس نے انہیں بلند مقام تک پہنچا دیا۔ آخر میں یاد رکھو، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر ہو سکے تو ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر ضرور کریں۔